کل لیکویڈیٹی انجیکشن ہوئی وہ تقریباً 2 ٹریلین روپیز کی بنتی ہے، تقریباً 5% آف GDP. تو یہ ایک بڑا ہی ایگریسو اسٹیمولس اسٹیٹ بینک نے دیا. اس میں سے جو انٹرسٹ ریٹ کا حصہ ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5% کا ہے، اور باقی سارا جو ہے وہ ڈائریکٹ کوانٹیٹیو میجرز ہیں. اب کامران صاحب، جو ایک میں مثال لے لوں ٹرف، جس میں تقریباً 450 ارب کے ابھی اپروول ہو رہے ہیں، ان کی ڈسبرسمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، سارے ابھی ڈسبرس نہیں ہوئے. کہنے کی مراد یہ ہے کہ کافی سارا مانیٹری اسٹیمولس جو ہے ابھی پائپ لائن میں ہے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ابھی بھی مانیٹری پالیسی کا بہت اسٹیمولس ہے پائپ لائن میں جو کام کر رہا ہے. اس پہ کوئی بہت اسپیسیفک چیز کہنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو پہلے جو یورو بانڈ فلوٹ کیا وہ بھی ایک بڑا سکسیسفل ایکسپیرینس تھا، اور اگر آپ اس یورو بانڈ کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے تو وہ بہتر ہی ہوئی ہے جب سے ہم نے فلوٹ کیا ہے. تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے کہ ہماری جو کریڈٹ ورتھنس ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی منسٹری آف فائنانس کا ہوتا ہے کہ کس وقت کب انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کو ٹیپ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے ان ایڈیشن ٹو بوروئنگ ایٹ کنسیشنل ریٹس فرام انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیز. اب یہ بھی ہمارے پاس آپشنز جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھیں، ہم آسانی سے، زیادہ آسانی سے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کو ٹیپ کر سکتے ہیں.